بنگلہ دیش کے حالات آپ سب لوگوں نے دیکھ لیے، عوام سڑکوں پر نکل آئی، حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا اور بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ ویسے بحیثیت پاکستانی میں بنگلہ دیش کے حالات پر کسی قسم کی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اگر میرا بس چلتا تو میں آرڈر جاری کرتا باقاعدہ کہ جب تک بنگلہ دیش کے اس قسم کے حالات بنے ہوئے ہیں تو کوئی بھی پاکستانی میڈیا کی طرف نہ دیکھے، اور اس کی میں وجہ یہ بتاتا، کیونکہ اگر آپ میڈیا کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے پرانے زخم تازہ ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ کا بچھڑا ہوا بہت سالوں بعد بھی اگر بہت زیادہ ڈسکشن میں آتا ہے نا تو پھر آپ کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی، دل و دماغ میں، کہ یہی بنگلہ دیش جو آج ایک آزاد ریاست ہے، جبکہ ہم سے زیادہ آزاد ریاست ہے کم از کم، یہ کبھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، یہ بھی پاکستان تھا؟ تو اس طرح کے پھر زخم تازہ ہو جائیں گے، اور یہ کہنا، ان پر ہنسنا، ان پر جو ہے نا جملے کسنا، میرے خیال سے یہ کم ظرفی کی علامت ہے، یہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا حصہ تھا۔ اور بہرحال یہ 1971 کی بات تھی، وہ وہیں پر ختم کر دیتے ہیں، چھوڑو اس بات کو ادھر ہی۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں یہ تاریخ دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے لگتا بھی نہیں، میرا اندازہ بھی نہیں، مجھے پکا ٹکا یقین ہے کہ ہم اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، ہم اسی تاریخ کو دہرانا تو کیا، پھر سے ایک نئے انداز میں لکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے میری منہ میں خاک، لیکن یہ کلی حقیقت ہے، چیختی چلاتی ہوئی حقیقت ہے، ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ بہرحال اللہ خیر ہی پیش کریں، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں۔ تو میں اس پر بات کرنے پر مجبور اس لیے ہوا کہ ٹویٹر کھولتا ہوں تو ہر طرف بنگلہ دیش بنگلہ دیش بنگلہ دیش اور مختلف قسم کی ڈسکشن چھڑ گئی ہے، تو میں نے کہا اس پر ذرا سی بات کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کر لیتا ہوں کہ یہ معاملہ شروع کیوں ہوا، آخر کار وہ بنیادی وجہ کیا تھی۔ بنیادی وجہ یہ تھی جناب والا، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اگر آزادی دلائی پاکستان سے تو وہ شیخ مجیب الرحمن تھا۔ شیخ مجیب الرحمن کو مینڈیٹ ملا تھا، ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ گڑبڑ شروع ہو گیا اور بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا۔ تو شیخ مجیب الرحمن کی جو پارٹی تھی، ان کے جو ووٹرز تھے، ان کے جو سپورٹرز تھے، ان لوگوں کے لیے اس وقت کی حکومت نے یا اس کے بعد کی حکومت نے باقاعدہ ایک کوٹا سسٹم مقرر کیا تھا کہ یہ لوگ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے سپہ سالار ہیں، یہ ہمارے قیمتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، قوم کے ہیرو ہیں، تو ان کو خاص قسم کے مراعات دیے جائیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ تو اسی طرح ان پالیسیز کو کنٹینیو رکھا، اور اس طرح حسینہ واجد نے بھی، اور حسینہ واجد تو کافی ڈکٹیٹر تھی، مطلب وہ ایک جمہوریت تو خیر جس طرح پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، بنگلہ دیش میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی شہباز شریف ہے، ٹھیک ہے، تو یہی والا سسٹم ہے ادھر بھی۔ تو بہرحال تو اس پر باقی جو بنگالی تھے، باقی عوام تھی یا اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہم شہری نہیں ہیں؟ اب تو 50 سال گزر گئے، وہ لوگ تو مر بھی چکے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی تھی، ہماری جو ٹیلنٹ ہے، ہماری جو قابلیت ہے، وہ ایک کوٹا سسٹم کی نظر کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک سیٹ کا ایلیجیبل میں ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی مائی کلال اس کو رن نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ اس فیلڈ میں کوئی ترقی لا ہی نہیں سکتا، آپ اسے ایک کوٹے کی نظر کر لیتے ہو کہ نہیں محمد یاسین وزیر کے میں مثال دے رہا ہوں، باپ دادا نے بڑی قربانی دی تھی تو اس پر یہ اسی کو ہی بٹھائیں گے، ٹھیک ہے، یہ خاص قسم کے مراعات جو مقدسات کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں کے مقدسات تھے، تو اس پر اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا کہ نہیں یہ مقدسات مزید نہیں چلیں گے۔ جس طرح ابھی ہمارے یہ مقدسات ہے، یونیورسٹی کا جو ہے نا وی سی لگا دیتے ہیں جنرل صاحب کو، اب جنرل صاحب کو کیا پتا کہ بھئی کالج یونیورسٹی میں کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ آپ کافی سارے ایسے کالجز ہیں جہاں کا بریگیڈیئر پرنسپل بنا ہوا ہے، بھائی بریگیڈیئر کا کام کیا ہے ان کے ساتھ؟ وابڈا کا چیئرمین کوئی جرنل ہوتا ہے، نیب کا چیئرمین جرنل ہوتا ہے، تو یہ مقدسات ہوتے ہیں، مقدسات کو نوازتے ہیں۔ اس طرح کے غلام ریاستیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح بنگلہ دیش تھا اور پاکستان، خیر بنگلہ دیش تو قدر ہم سے زیادہ آزاد تھا، لیکن بہرحال ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بحث یہ چڑھ گئی ہے کہ جو شیخ مجیب الرحمن ہے، ان کا جو اسٹیچو ہے ان کی توہین کی گئی، ان کو توڑا گیا، گھسیٹا گیا، بے حرمتی کی گئی، مطلب حد کر دی، سب کچھ کر دیا اس کے ساتھ۔ تو وہ جو ایک بندہ کہتا تھا نا کہ غدار کون، تو دیکھ لیا نا آج بنگالیوں نے جواب دے دیا کہ غدار کون۔ نہیں بھائی اس طرح نہیں ہے، منافقت نہ کرو۔ ان کو اس لیے نہیں گھسیٹا، ان کو اس ضد کی وجہ سے گھسیٹا ہے کہ تم نے اس قسم کی ہٹ درم بیٹھی کو پیدا کیا ہے
کہ جنہوں نے ہر سیاسی مخالف کو قید میں دھکیل دیا، ہر سیاسی مخالف کو پھانسی لگا دیا، جماعت اسلامی والے آدھی جماعت اسلامی کو اس نے پھانسی لگا دیا، پھانسی پر چڑھا دیے، ٹھیک ہے؟ تو عوام میں غم و غصہ پایا جاتا تھا اس ڈکٹیٹر نما خاتون کے لیے، ٹھیک ہے، اس فاشسٹ گورنمنٹ کے لیے، تو ان کی ضد میں اس کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ غداری وداری کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ دو باتیں کلیئر ہو گئی۔ تیسری بات کی طرف اب ہم آ جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ لوگ کرتے ہیں کہ دیکھو پاکستان میں بھی اس طرح کے لوگ نکل آئیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا، تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جی، لوگ نکل آئیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں لوگ نکل آئے تھے، بنگلہ دیش میں سٹوڈنٹس نکل آئے تھے، جبکہ پاکستان میں جو احتجاجات ہوتے ہیں، ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں، لانگ مارچز ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، جلد سے جلوس، تو یہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں۔ یہ ان کا انقلاب وہاں پر مکمل ہو جاتا ہے جہاں پر پولیٹیکل ایجنڈا مکمل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ انقلابات نہیں آتے۔ یہ چھوڑ دے، بنگلہ دیش کے حالات کچھ اور تھے، پاکستان کے حالات کچھ اور ہیں، تو وہاں پر عوام نکلی تھی اور یہاں پر ایک سیاسی لوگ احتجاج، دھرنے، جلسے اور جلوس کرتے ہیں، تو یہ مختلف چیزیں ہیں۔ ہاں، البتہ پاکستان میں بھی 2 دفعہ عوام نکلی ہے، اور وہ بھی بتاتا ہوں کہاں کہاں پر نکلی ہے، کب نکلی ہے، کیسے نکلی ہے، اور انہوں نے کیا کیا پھر بدماشوں کے ساتھ۔ چند مہینے پہلے کشمیر میں عوام نکلی سڑکوں پر، آپ کی ریاستی غنڈہ گردی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ گورنمنٹ سے زمین پر ناک کے ذریعے لکیریں کھنچوا دی، کیونکہ وہ عوام نکلی تھی۔ عوام جب نکلتی ہے تو جیت کر ہی دم لیتی ہے۔ اور دوسری مرتبہ میرے خیال سے ٹوٹل مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا، بنوں کی عوام نکلی تھی۔ وہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ تم جتنی بھی ویڈیو شیئر کرو کہ دیکھو 10 لوگ ہیں، دیکھو شرپسند ہے، دیکھو فلانا ہے، ڈمکانا ہے، اس سے کام نہیں چلتا۔ عوام نکلی تھی اور عوام نے ناک میں چھنے چبوا دیے اور ناپاک لوگوں کے ناپاک عزائم مکمل طور پر نیست و نابود کر دیے تھے، ٹھیک ہے؟ اس سے کہتے ہیں عوام کا نکلنا۔ تو پاکستان میں بھی جب عوام نکلے گی تو آپ دیکھیں گے حالات کچھ اور ہوں گے، لیکن کم از کم اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کا کمپیریزن نہیں بنتا۔